الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، یعنی روزی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقصد یہ ہے کہ موت کو تم تلاش کرو یا نہ کرو، بہرحال تمہیں پہنچے گی۔ یوں ہی تم رزق کو تلاش کرو یا نہ کرو، ضرور پہنچے گا۔ ہاں، رزق کی تلاش سنت ہے اور موت کی تلاش ممنوع، مگر ہے دونوں یقینی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ضمن میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم یمانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم چند رفقا حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ العظم کی ہمراہی میں سمندر کے قریب ایک وادی کی طرف گئے۔ ہم سمندر کے کنارے کنارے چل رہے تھے کہ راستے میں ایک پہاڑ آیا جسے جبل کفر فیر کہتے ہیں۔ وہاں ہم نے کچھ دیر قیام کیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا جس میں بکثرت خشک درخت اور خشک جھاڑیاں تھیں۔ شام قریب تھی، سردیوں کا موسم تھا۔ ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اگر آپ مناسب سمجھے تو آج رات ہم ساحل سمندر پر گزار لیتے ہیں، یعنی سمندر کے کنارے۔ یہاں اس قریبی جنگل میں خشک لکڑیاں بہت ہیں، ہم لکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کر لیں گے، اس طرح ہم سردی اور درندوں وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ ہمارے کچھ دوستوں نے جنگل سے خشک لکڑیاں اکٹھی کی اور ایک شخص کو آگ لینے کے لیے ایک قریبی قلعہ کی طرف بھیجا۔ جب وہ آگ لے کر آیا تو ہم نے جمع شدہ لکڑیوں میں آگ لگا دی اور سب آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور ہم نے کھانے کے لیے روٹیاں نکالی۔ اچانک ہم میں سے ایک شخص نے کہا، دیکھو لکڑیوں سے کیسے انگارے بن گئے ہیں، اے کاش ہمارے پاس گوشت ہوتا تو ہم اسے ان انگاروں پر بھون لیتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ العظم نے اس کی یہ بات سن لی اور فرمانے لگے، ہمارا پروردگار عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں اس جنگل میں تازہ گوشت کھلائے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرما ہی رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے شیر نمودار ہوا جو ایک فربا ہرن کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ہرن کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ جب ہرن ہم سے کچھ فاصلے پر رہ گیا تو شیر نے اس پر چھلانگ لگائی اور اس کی گردن پر شدید حملہ کیا جس سے وہ تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ العظم اٹھے اور اس ہرن کی طرف لپکے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آتا دیکھ کر شیر ہرن کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ رزق اللہ عز و جل نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہرن کو ذبح کیا اور اس کا گوشت انگاروں پر بھون بھون کر کھاتے رہے اور شیر دور بیٹھا ہمیں دیکھتا رہا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ